بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کی تاریخ میں بہت ہی اعلیٰ مقام عرفا کے درمیان رکھنے والی ایک شخصیت رجب علی خیاط گزری ہے۔ ان کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت ہی عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے اور بہت تیزی سے انہوں نے جو ہے وہ عرفان کے منازل کو طے کیا۔ لیکن فی الحال ان سے جڑا ہوا ایک خوبصورت واقعہ، ایک بار آپ اپنے گھر میں تھے اور کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے وہ ان کی تھوڑی پذیرائی کی، یعنی کہ ان کو چائے بسکٹ وغیرہ کھلائے۔ تو تھوڑی ہی دیر میں اذان کا وقت ہو گیا، تو رجب علی خیاط نے کہا کہ آج آپ لوگ بھی موجود ہیں تو کیوں نہ ہم سب یہیں مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ آپ سے بہتر کون، آپ نماز پڑھائیں اور ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اور یہی بات سن کے جو ہے وہ رجب علی خیاط نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ابا ڈال کے نماز پڑھا لی جائے۔ اور یہ سوچتے ہوئے انہوں نے کرسی پہ سے ابا اٹھائی اور اپنے کندھوں پر ڈالی اور نماز کی تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی۔ ابھی وہ نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ وہ احساس کرتے ہیں کہ نماز میں وہ معنویت اور روحانیت موجود نہیں ہے جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب بیٹھ گئے اور سب دوبارہ کھانے اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے، لیکن رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کچھ غور و فکر کرنے لگے، کہنے لگے کہ آخر کیوں وہ کیفیت نہیں تھی جو میں فرادہ نماز پڑھتا ہوں، یعنی تنہائی میں نماز پڑھتا ہوں، جبکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، کیوں مجھے وہ معنویت، وہ روحانیت نماز کے اندر محسوس نہیں ہو سکی۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد رجب علی خیاط نے درک کیا، میں نے جو اپنے کندھوں پر ابا ڈالی وہ میں نے خدا کے لیے نہیں ڈالی، وہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈالی کہ آج لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ابا پہنتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ ایک، پہلا سبق کہ اپنے کاموں کو خدا کے لیے انجام دیں، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ دوسرا سبق، ہمیں اپنی معمول کی زندگی پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے اور کون سے اعمال انجام نہیں دینے چاہیے۔ اور تیسرا سبق جو کہ سب سے اہم ہے کہ ہمیشہ غور و فکر کرتے رہیں کہ آیا کہ میں جو اعمال انجام دے رہا ہوں اس میں خدا کتنا راضی ہے اور خدا کتنا ناراض ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔